ہم جو یہ کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ سوٹ شوٹ پہنتے ہیں $5,000 کے اور پتہ نہیں کتنے کروڑوں کی گھڑیاں پہن کے پھرتے ہیں، یہ تو ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کے لوگوں کا خون چوسا ہے، اور پھر یہ ایک ایسا بجٹ دیتے ہیں جس میں کہ انہوں نے ایک مراد یافتہ طبقے کو اس دفعہ بھی جو وہ دی ہیں 5 کھرب روپے کی سیل ایگزمپشنز دی ہیں، جس میں سیلز ٹیکس بھی ہے، جس میں اور ہے مختلف یہ بہانے بنا دیتے ہیں کہ جی یہ را مٹیریل کے لیے، اس کے لیے، اس کے لیے. لیکن فیکٹ یہ ہے کہ 5 کھرب روپے ٹیکس یہ پورا کر نہیں سکتے ہیں. وہ اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ ان میں ایک تو نیت کا فطور ہے، نالائکی ہے، بدنیتی ہے، اور ابھی انہوں نے اپنے لیے جو وہ کیا ہے، بجٹ دیا ہے، اس سال کا بھی جو ہدف بڑی مشکل سے جو وہ بھی پورا نہیں ہوا. اس میں باوجود اس کے کہ 2.5 کھرب روپے اسٹیٹ بینک کے ایک ونڈ فال پروفٹ تھا، وہ بھی انہوں نے شامل کیے. اس کے باوجود بھی نہیں ہوا. اس سال کیا ہوگا؟ ہر دفعہ تو اسٹیٹ بینک 2.5 کھرب کے وہ پروفٹ جو ہے تو نہیں دے گا. آپ اگر قرضوں کو دیکھ لیں، 73 سے 76 کھرب روپے کا قرضہ ہو گیا ہے. 30 کھرب روپے انہوں نے پچھلے 3 سال میں کیے ہیں. ہمارا 85 سے 88% جو ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں، جو کہ آپ جیسے میرے جیسے لوگ جو کہ ٹیکس دیتے ہیں، جو سیلریڈ لوگ ہیں، جن تنخواہ دار طبقہ ہے جو جس پہ کہ جتنا بھی خون کھینچ سکیں یہ کھینچتے ہیں، اور ان کا کسی پہ بس نہیں چلتا، یا بس چلتا ہے لیکن وہ چونکہ اپنے لوگ ہیں اس لیے ان کو ایگزمپشنز دو 5 کھرب کی صورت میں. انہوں نے جو قرضے بڑھائے ہیں اس سے ہمارا جس طرح جو انٹرسٹ سروس ڈیٹ سروسنگ ہے 88% جو ہے تو ہم وہ قرض پہ دے دیتے ہیں، تو ہمارے پاس بچا کیا؟ مزید قرضہ، مزید بوجھ. وہ قرضہ جب پے کرنے کے لیے ہوگا تو آپ نے ٹیکسز آپ پہ مزید لگائیں گے، جس طرح کہ ابھی بھی لگائے ہیں. دیکھیں کوئی بھی قوم جو کہ IMF کی بیساکھیوں پہ چلے یا قرضوں کی بیساکھی، چاہے وہ ایک شخص ہو کوئی یا کوئی کمپنی ہو یا ملک ہو، اس کی نمبر 1 کوئی معاشی سوورنٹی کمپرومائز ہو جاتی ہے. جو قرض لینے کی عادت ہو، جو کبھی ادھر جائے اور کہے کہ ادھر ڈپازٹ میرے ساتھ رکھ دو. جو اس زمانے میں یاد ہے ہمیں بھی، ہم بینکرز تھے تو لوگوں سے ڈپازٹس رکھواتے تھے ایئر اینڈ پہ کہ جی وہ بیلنس شیٹ بڑی اچھی نظر آئے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ صرف کشکول لے کے پھرتے ہیں، اور انہی کی حکومتیں رہی ہیں. میجورٹی انہی کی حکومتیں رہی ہیں، یا ڈکٹیٹرشپ رہی ہیں یا ان کی حکومتیں رہی ہیں، پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ اور باقی جو ان کے ہم نوا ہیں. انہوں نے اس ملک کو اس حالت میں پہنچایا ہے کہ جس میں اب ہم صرف قرض کے لیے جو ہمارا سود ہے اس کے لیے ہم سارا جو ٹیکس ریونیو ہے ہمارا ادھر جاتا ہے. دیکھیں ملک اس طرح نہیں چل سکتے. ملک کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ ہمیشہ تابع رہے گی ان لوگوں کے جو کہ ہمیں قرضے دیتے ہیں. ہم کوئی فیصلہ اپنے تئیں نہیں لے سکتے. ہم بڑی سوورنٹی کی باتیں کرتے ہیں، ہم بڑی کہ جی ہم پاکستان ایک خود مختار ملک ہے. کیسے خود مختار ہو سکتا ہے جب کہ آپ معاشی طور پہ آپ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ قانون نہیں ہے، یہ اصول نہیں ہے دنیا کا کہ جس کا ہاتھ نیچے ہو مانگ رہا ہو اس کی کبھی کوئی بات میں اثر ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن انہوں نے ہماری پوری 25 کروڑ عوام کی عزت نفس کو کمپرومائز کیا ہے. انہوں نے ہمارے ملک میں جو مڈل کلاس خاص طور پہ اور غریب طبقے پہ جو ظلم ڈھائے ہیں، یہ ان کو اللہ تعالیٰ کو بھی ان کو جواب دینا پڑے گا. آخر میں یہ چاہتا ہوں کہ جو سیکریٹریٹ کے جو ملازمین ہیں یا سرکاری ملازمین ہیں جنہوں نے کہ آج اپنا احتجاج کیا، تو پورے اسلام آباد کو اور پارلیمنٹ سمیت اور یہ پورا جو ریڈ زون ہے اس کو حصار میں لے لیا گیا ہے. کوئی یہاں پہ ہمیں آنے میں کتنی مشکلات ہوئی، آپ کو بھی ہوئی ہوں گی. اور بھائی یہ اپنے جائز ان کا پروٹیسٹ ان کا حق بنتا ہے. یعنی آپ ان کو مارتے بھی ہیں اور کہتے ہیں کہ تم روتے کیوں ہو؟ آپ ان کی روٹی چھین رہے ہیں اور آپ پھر کہتے ہیں کہ جی آپ احتجاج کیوں کرتے ہو؟ اور بھائی احتجاج کر رہے تھے نا، کوئی یہاں پہ کوئی بلوہ تو نہیں کر رہے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ تنخواہ دار طبقہ ہے، جو کہ پینشن والا طبقہ ہے. ان پہ ظلم ہو رہا ہے، ہم انہیں پوری طرح سپورٹ کرتے ہیں. اور ہمیں تو ڈر یہ ہے کہ جس طرح یہاں پہ ہم پہ پبلک آرڈر والا وہ جو بل انہوں نے پاس کیا ہے
کہ وہ ان پہ نہ لگا دیں. تو جس طرح کی قانون سازی بھی ہو رہی ہے پارلیمان میں وہ بھی عوام دشمن, اور جس طرح کے بجٹ پاس کیے جا رہے ہیں وہ بھی عوام دشمن. تو اس حکومت سے اس کی بنیادی وجہ کہ جب تک کہ آپ میں لیجٹمیسی نہیں ہوگی, آپ کو پتا ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں کس وجہ سے پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہیں, کس وجہ سے حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے پاس اخلاقی جواز نہیں ہے. آپ نے سب سے پہلے قانون کی حکمرانی کو کمپرومائز کیا ہے, اسی وجہ سے تو ہماری ملک میں کوئی انویسٹ نہیں کرتا. ہمارے ملک میں جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے, اور کوئی کیوں کرے گا؟ پاکستانی نہیں کر رہے, پاکستانی باہر جا رہے ہیں, اپنا سرمایہ بھی لے کے جا رہے ہیں. تو ہم تو اس ملک کو مزید کھوکھلا کر رہے ہیں. کتنے لوگ پاورٹی لائن میں, آدھی اس ملک کا آدھی پاپولیشن وہ غربت. میں نے چیلنج کیا ہے ان سارے انسٹالڈ فیڈرل منسٹرز کو اور بلوچستان کے صوبائی وزراء کو کہ آ جائیں, میں کوئٹہ میں کسی جگہ پہ اکیلے میں کھڑا ہوں گا, یہ بھی آ جائیں بغیر سیکورٹی کے. وزیر اعلیٰ بلوچستان پیپلز پارٹی کا بندہ ہے, وہ اور اس کے وزراء کوئٹہ سے آگے جا نہیں سکتے ہیں. روٹ اس کا لگا ہوتا ہے کوئٹہ کے اندر بھی. مجھے دکھا کے بتائیں نا, یہاں پہ جو ان کے بیٹھے ہوئے ایم این ایز بلوچستان کی حکومتی پارٹی کے, مجھے دکھا دیں. میرا اوپن چیلنج ہے آپ کے ذریعے, مجھے دکھا کے بلوچستان میں جا کے اپنے گھروں میں دکھا دیں. وہ وہاں پہ جا نہیں سکتے ہیں. ان کا ایک ایم پی اے تھا, اس کو اگلوں نے پکڑ کے اس کے گارڈز کو, ڈالوں کو, ساروں کو انہوں نے باہر نکالا. ان کی کلیشنکوف اور M4 اور M16 رائفلیں لیں, اور ان بیچاروں کو 4 گھنٹے وہ بھیڑ بکری لیلوں کی طرح وہ بھی پھرتے رہے, آج پھری ٹیڑھی بکریوں کی طرح وہ بیچارے. اس کے بعد ان کو واپس کر دیا. میرا چیلنج تھا, میں نے کہا یار بندوقیں چھوڑو, باقی چیزیں چھوڑو, اس میگزین سے ایک کلیشنکوف کی گولی 7.62 into 39 واپس کر دو بھائی, بہت بڑا بھلا ہوگا. وہ بھی نہیں کرا سکے. یہ حالات ہیں. آپ نے بات کی کہ ریجیکٹ اور پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ کنڈیم, تو اس سے کیا بنتا ہے, پی ٹی آئی کا لیبر کیا ہوگا؟ اور پھر آپ نے یہ بھی بات کی کہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب نے قوم کو مطلب ذبح کیا ہے, تو قوم کو لڑائی سے بچنے کے لیے, لڑائی پڑنے سے بچنے کے لیے آپ لوگ کیا کردار ادا کریں؟ بڑا اچھا سوال ہے. ہم لوگ اپوزیشن کے ممبرز ہیں. آپ کا یا کیا آپ کا خیال ہے کہ ہم لوگ M72A2 راکٹ لانچر لے کے یا RPG راکٹ لانچر لے کے ہم لوگ کھڑے ہو جائیں اور فائرنگ کریں؟ وہ تو ہم لوگ کر نہیں سکتے. ہم لوگ کوئی گوریلا فورس نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2 اہم چیز یہ ہے کہ ہم لوگ آواز اٹھائیں گے قومی اسمبلی میں. آج ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, سارے ساتھی آپ نوٹ کریں اس کو, میں اپنی سپیچ میں بھی کروں گا. دوسرا سال ہے کہ قومی اسمبلی کا سپیکر وہ میس حولدار کی طرح بیہیو کر رہا ہے. اور وجہ کیا ہے کہ میں نے الحمدللہ 4 بجٹ اس ملک کے بنا کے پیش کیے قومی اسمبلی میں, اور ہر بار ایز فائنانس منسٹر میں وہاں پہ انشور کرتا تھا کہ بجٹ ڈاکیومنٹس وہاں پہ پڑے ہوں. دوسری بار ہے کہ بجٹ ڈاکیومنٹس قومی اسمبلی میں فائنانس منسٹر کی سپیچ کے دوران نہیں آئے تھے. وجہ ان کا خیال تھا کہ جی پاکستان تحریک انصاف ہمارے اتحادی ممبران یہ سروے آف پاکستان اور ان کتابوں کو ڈسک بجانے کے لیے استعمال نہ کریں. وہ ہم نے کر دیا, اس کا بندوبست ہم نے ٹھیک ٹھاک کیا. دیکھیں جی, ہم لوگوں کا بالکل اچھا سوال ہے آپ کا ٹکا خان صاحب. کتنے پرسنٹ ہے وہ بیٹھ کے ان کے ایسوسیشن کے لوگوں کے ساتھ اس انسٹالڈ رجیم کو بیٹھنا چاہیے تھا اور بامی گیو اینڈ ٹیک کے ساتھ فائنلائز کرنا چاہیے تھا. سوال لیتے سر, ابھی آپ پاکستان پیپلز پارٹی پہ کمپلیٹ کر رہے تھے, مگر بلاول بھٹو زرداری نے یہ کہا ہے کہ اگر عدالتیں یہ سمجھتی ہیں کہ عمران خان کو ضمانت میں رہائی ملنی چاہیے تو وہ اور ان کی پارٹی پوری طریقے سے پی ٹی آئی اور عمران خان کو سپورٹ کریں گے. بہن میری, یہ وہی بلاول ہے جس نے کہا تھا کہ ISI اور را کو اکٹھے بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. یہ کوئی عقل ہے, یہ کوئی میچور سوچ ہے؟ مجھے یہ بتا دیں, نمبر 1. دوسری اہم بات, کون سی عدالتوں کی بات کر رہے ہیں؟ وہ عدالتیں جو کہ الٹے پلٹے اس وقت فیصلے کر رہی ہیں, چٹ پہ بات آتی ہے اور وہ کر دیتی ہیں. آخری سوال بس اس کے بعد ریپ اپ کرو پلیز. بجٹ میں جن صورت میں اضافہ کمی کرتا ہے یا مستقبل کے لیے کچھ خواہشات مثبت
चलो इस बाकी हम कर रहे हैं लेकिन कितनी गवर्नमेंट ऐसे कौन से प्रोजेक्ट लाएगी या खुद बताएगी। तनख्वाहों में कितना इजाफा होगा कि मैं शिराजी साहब मैं इस चीज पे रिफॉर्म प्रोजेक्ट्स एक्सेट्रा मेरे दिल की आपने बात की है, पर क्योंकि अवामी बात हम लोग कर रहे हैं और वो एक टेक्निकल गुफ्तशुनीद हो जाती है। रिफॉर्म्स इन हालात में ये इंस्टॉल्ड रिजीम कर ही नहीं सकती। मुझे बता दें कौन से रिफॉर्म्स, पावर सेक्टर रिफॉर्म्स कहाँ पे करेगी? कितने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को इन्होंने प्राइवेटाइज किया? कौन से लाइन लॉसेस कम किए हैं? आप सीटीबीसीएम कंपेटिटिव ट्रेडिंग बायलैटरल